چیز کی اور جو میرے لیے انہوں نے کہا میرے لیے بہت پراؤڈ ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. بہت خوشی اس بات کی کہ انہوں نے اس محبت کو اتنا سراہا. اور صرف یہی نہیں کہ بزنس کے حوالے سے جو مدینہ پاک میں وہ ماشاء اللہ آئیں اور جس طرح ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا اس وقت تو میں آپ کو بھی میرے مسئلہ ہماری سینئر اپنائے ہیں اور ماشاء اللہ ایک الگ ہی ہمارا ٹائم گزرا، بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا. تو بات وہی ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں اپنی لائف میں اور بہت کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹریک نہیں مل رہا ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن جب وہ چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا اپنے اندر، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہنا کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچو کہ آپ نے کرنا کیا ہے اپنی لائف میں. آپ کچھ ڈیسائیڈ کرو، ایسے نہیں کہ بس صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی اور ہماری زندگی ایسی گزر گئی. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور یہ چیز بہت عرصے سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آج سے، بہت ٹائم ہو گیا اس چیز کو لیتے ہوئے کہ کیا ہم ایسی زندگی گزارے اگر ہاؤس وائف ہے تو بس ہمارا یہی کام ہے. الحمدللہ میں نے DHMS کیا، میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد تھوڑا ٹائم نہیں مل پاتا اس ساری چیزوں کا. پھر ماشاء اللہ جیسے میری فیملی، میں گرینڈ مدر بھی ہوں الحمدللہ، تو مصروفیت بھی زیادہ ہے، بچے بھی ہیں، ہسبینڈ، گھر، ذمہ داریاں. تو بس یہ تھا کہ زندگی ایسی گزرے گی، کچھ الگ ہونا چاہیے، کچھ خاص ہونا چاہیے. آپ کا ٹائم، آپ کی لائف ایک پروڈکٹیو وے میں جانا چاہیے. کچھ ایسا کریں کہ آپ اپنے اوپر پراؤڈ کریں. تو بس میں نے زیادہ میں سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کرتی تھی، بالکل 24/7 والی میری لائف تھی. اور کچھ ٹائم ہی پہلے میں نے انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور وہ بھی میرے بیٹے کی فرمائش پہ کہ ماما آپ کچھ کریں، آپ ایسے ہی آپ بالکل ٹچ میں نہیں رہتی ہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو بس میں اسکرول کر رہی تھی اور الحمدللہ میرے سامنے بینش باجی کی جو ویڈیو جس پہ انہوں نے اپنا گھر لیا تھا، اپنی کار بائک کی انہوں نے ماشاءاللہ جب دکھایا تو میں نے کہا یار یہ بھی خواتین ہے، ہاؤس وائف ہے، اور کس طرح سے آج کام یہ کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ زینب ماشاءاللہ ان کے میں نے اکاؤنٹ پہ میسج کیا کہ میں کس طرح سے اس کو جوائن کر سکتی ہوں. پھر مجھے بہت اچھا رپلائی آیا اور ان دنوں میری برتھ ڈے کا بھی ٹائم تھا، میری 50 برتھ ڈے کا سیلیبریشن تھی. میرے ہسبینڈ نے، میرے بچوں نے مجھے بہت اچھا سرپرائز بھی دیا. تو تھوڑا سا بیچ میں گیپ آ گیا کہ میں اتنا زیادہ کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکی. پھر میں نے جب اسٹیٹس وغیرہ بھی لگائے اور ہمارا تھوڑی سی اسلام دعا چل رہی تھی تو مجھے وش کیا میری کلائنٹ کیسے انہوں نے مجھے وش کیا. تو میں نے کہا یار یہ کتنی اچھی فیملی ہے، کتنی اچھی ٹیم ہے کہ کسی میں جانتی بھی نہیں انہیں، وہ مجھے نہیں جانتی لیکن وہ میری خوشی کو فیل کرتی ہیں اور انہوں نے مجھے وش کیا. اتنے زیادہ دور میں جو مصروفیت کا دور ہے کون کس کو پوچھتا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے ان سے پکچرز وغیرہ بھی سیلیبریٹ شیئر کی اور ان کو میں نے بتایا ایسے ایسی میری برتھ ڈے ہے. تو بہت خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ آپ نے. میں نے کہا بالکل میں چاہتی تھی کہ اپنی اس برتھ ڈے میں اپنے آپ کو ایک گفٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. پھر میں نے سیشن لیے ماشاء اللہ، بہت اچھے سے مجھے گائیڈ کیا، بہت اچھے سے مجھے فالو کیا. کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بیچ میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے نا آپ کے پراسپیکٹ کو، تو آپ اس کو یہ نہیں سوچیں کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، وہ آپ کو جوائن نہیں کرے گا. وہ دیکھ ہے آپ کو اچھی طریقے سے. وہ ایک ہوتی ہے نا آپ کی پرسنالٹی، آپ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ کی کیا روٹین ہے، وہ سب چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بس میں نے پھر جب انہوں نے مجھے ساری چیزیں بتائی تو الحمدللہ بیفور 2cc میں نے پوچھا کہ زینب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں ہماری اتنی زبردست جیسا آپ بتا رہی ہیں، Day 2 کے بعد آپ کو پتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کس طرح سے اویلیبل ہے، کہ ورلڈ وائڈ کام کر رہی ہے، اس کے پروڈکٹس کتنی زبردست ہے. تو میں نے کہا مجھے یوز کرنی ہے، مجھے کہاں ملیں گی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ آپ جب 2cc کریں گے تو آپ کو کمپنی خود کرنی پیک بھیجے گی. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کمپنی ہمیں باکس اس لیے بھیج رہی ہے کہ ہمیں خود بھی پتا ہو اور ہمیں اتنی اچھی ساری نالج میں ملے کہ ہم ایک ایسی چیزیں جو ہماری صحت کو اور ہماری ایک اچھی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی صرف یہ نہیں کہ صحت دے رہی ہے، ہمیں اتنی نالج مل رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ جوائن ہو کر ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ پھر اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. میں نے 2cc کمپلیٹ کیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا. سب سے اہم بات یہ کہ میں نے ان کو نہیں بتایا اور میں نے ان سے سیکریٹ رکھا اور وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہوتی چلی گئی. وہی بات ہے کہ جب آپ ایک چیز کو کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے اسباب بھی بن جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے کرنی ہے. جب ہم چاہتے ہیں نا اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے تو ہم کر لیتے ہیں.
تو میں نے اسی سے کمپلیٹ کیا. الحمدللہ میرا جرنی پیک آیا اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے کے ماما یہ کیا چیز ہے, آپ نے کیا آرڈر کیا ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتایا تو ابھی آپ تھوڑا سا رک جاؤ اور میرے لیے گفٹ آیا ہے. اور میں اس طرح سے پھر الحمدللہ میں سیشن دیتی گئی اور میں پاور کبھی مس نہیں کرتی تھی اور کبھی بھی سیشن مس نہیں کرتی تھی. بس یہ میرے اندر ایک چیز آ گئی تھی کہ میں کرنا چاہتی ہوں. تو بس ساتھ ساتھ یہ سب سلسلہ چلتا گیا اور آگے یہ کہ پاور ایگل کو جوائن کرنے کے بعد یعنی ڈے بائی ڈے میں نے اپنے اندر چینج محسوس کیا. اتنا چینج کہ میں سوچتی تھی کہ بس تھوڑی سی کبھی کام کے بعد ڈرامے وغیرہ دیکھ لیں, جیسے ہماری نارمل ہاؤس وائف ہوتی ہے کہ بھائی اب تھوڑا کاموں سے فارغ ہوئے, تھوڑا آپ دیکھنا چاہیے سوشل میڈیا, ڈرامے دیکھ لو, کوئی ویڈیوز دیکھ لو, یہ دیکھ لو, وہ دیکھ لو. تو وہ اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے آج تک کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی بھی یوٹیوب پہ ہو, کوئی بھی ہو. میں اپنا سوشل میڈیا صرف اور صرف اس چیز کا یوز کرتی ہوں کہ جس سے مجھے فائدہ ہو. میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس فون ہے, آپ کے پاس نیٹ ہے اور آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے تو آپ اس کو پروڈکٹیو وے میں یوز کریں, نہ کہ ہم ان چیزوں پہ لگا دیں کہ یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا. ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں, لوگ ہمیں دیکھیں. ہم نے اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینج کرنا ہے کہ یہ بہت مختصر ٹائم ہے, کچھ نہیں پتا آپ کی لائف کا کل کیا ہونے والا ہے. تو جو ٹائم مل رہا ہے, جو زندگی مل رہی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے گزارے ایک اچھے وے میں. الحمدللہ پاور ایگل نے مجھے بہت کچھ دیا. سب سے بڑی بات کہ مجھے ایسی ہوپ تھی جو میں اندر ہی اندر سوچتی تھی میں کیا کروں, لیکن مجھے وہ ہوپ تھی کہ میں کر سکتی ہوں. جب سارے لوگ کر سکتے تو میں کیسے نہیں کر سکتی. تو الحمدللہ پازیٹیوٹی مجھے بہت زیادہ ملی, بہت زیادہ. ہماری سینئر, ہماری سی او, ہماری مینٹور دینش ابو بکر جو ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کو دیکھ کے میں سمجھتی ہوں جو میں نے سسٹم بنا دیا جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کے آلرائٹ, الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, سو جیسے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا تھا, ان کو آپ نے بتائے بغیر بزنس جوائن کیا, تو جیسے دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں لائک فیملی کی طرف سے بھی نیگیٹیوٹی ملتی ہے جب ہم بزنس کو اسٹارٹ اپ. تو آپ نے تو اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا تھا, تو کیا آپ کو نیگیٹیوٹی فیس کرنے کو ملی تھی؟ ایسا ہوا کہ جب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے کوشش کرنا ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں اس کا ذکر کر دوں گی, الحمدللہ میرے پاس سیونگ تھی, کیونکہ مجھے ظاہر میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا تو مینس کہ اگر میں بتاتی تو مجھے پیسے بھی تو چاہیے ہوتے, شاید میں اس لیے بھی بتاتی تھی. لیکن میرے پاس الحمدللہ سیونگ تھی اور میں نے بس سوچ لیا تھا مجھے کرنا ہے. اور کہیں نہ کہیں میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ اگر میں چیز شیئر کروں گی تو مجھے نیگیٹیوٹی ملے گی, اور ایسا نہ ہو کہ میں اتنی زبردست اپارچونیٹی کو مس کر جاؤں. کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ کو تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں, ہسبینڈ ہو یا فیملی ممبرز ہو یا ادھر ادھر سے, اگر میں ذکر کرتی سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں نا, یا آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں, کچھ الگ کچھ بڑا, تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کر سکتے ہو. اگر آپ کو اپنے آپ کا بلیو ہو گیا ہے نا, اور بس سمجھتے ہو کہ کر لو گے, تو میں سمجھتے ہوں پھر آپ کو اپنے آپ سے مشورہ لینا چاہیے. اور یقین جانیے میں نے اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگی, اور مجھے ایک مائنڈ میں چیز ہے کہ یہ صحیح ہے, اور کسی سے نہیں پوچھنا ہے. نسیم آپ کا دل کہہ رہا ہے, بس دیٹس اٹ. میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا صرف اس وجہ سے کہ ایسی بات نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات کو پریشر تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مجھ سے مس ہو جاتی اور میں پھر اس چیز پہ فائٹ نہیں کر پاتی. تو یہ مائنڈ تھا میرا صرف کہ میں ان کو نہ بتاؤں, اور میں کچھ کر کے اور پھر ان کو میں سرپرائز کرنا چاہتی تھی. اوکے, آلرائٹ, پرفیکٹ, ماشاء اللہ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ ابھی آپ کو 8 منتھ ہو گیا بزنس جوائن کیے ہوئے, تو اس 8 منتھ کی جرنی میں کیا کبھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ کیا کبھی یہ فیل ہوا کہ مجھے گیو اپ کر دینا چاہیے یا مجھے بزنس چھوڑ دینا چاہیے؟ کام بہت مشکل ہے, جیسے لائک ہم جب بزنس جوائن کر کے آتے ہیں تو obviously تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے اور کتنا ہارڈ ورک ہمیں کرنا پڑے گا, کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, بیکاز obviously لائک مینیجر از ناٹ اے جوک. آپ جب لیول اپ کر رہے ہوتے ہو تو یہ کوئی جوک بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو بہت ایفرٹ پٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, بہت ساری سلیپ لیس نائٹس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کبھی آپ کو کسی ایسی پوائنٹ پہ لگا کہ بہت محنت والا کام ہے اینڈ ماشاء اللہ یو آر 50, سو کیا کبھی آپ کو لگا کہ مجھے گیو اپ کر دینا چاہیے, بزنس چھوڑ دینا چاہیے, بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے میری؟
नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। अगर ऐसा लगता तो शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाती। तो सबसे मेन पॉइंट मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने माइंड को सेट करो, आपने करना है। जब आप ये सोच लेते हो तो देखिए ये हकीकत है कि कोई भी काम करने में प्रॉब्लम्स तो आती है, मुश्किलें भी आती हैं और मेहनत बहुत करना पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अपनी सेहत को साथ रखते हुए अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप 100% क्या 200% कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मेरा जर्नी पैक आया तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और प्रोडक्ट्स को लेकर मुझे थी कि मैं इनको यूज करूंगी। जब मैंने इनको यूज करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह एलोवेरा जेल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहती हूँ हर कोई यूज करे, जो नहीं भी यूज कर रहे हैं मैं उनको कहती हूँ लाजमी यूज करें। जिनका बैक बॉक्स आ गया और जिनका नहीं भी आया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, तो वो इस चीज को माइंड में रखें कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी सेहत में मतलब चार चांद लगा देती है। मैं समझती हूँ कि मैं इससे पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत देखिए इंसान की अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की। वो जो हमने फर्स्ट डे में सुना था ना विनिश बाजी से कि उनकी लाइफ किस तरह चेंज हुई, वल्लाह मैंने इस चीज को अपने अंदर फील किया कि एलोवेरा जेल के बाद तो मेरे अंदर एक अलग ही जिससे चार्म आ जाता है, इंसान एनर्जेटिक हो जाता है। जो एक सुस्ती थी, मेरे हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाते थे। मेरे छोटे बेटे की पैदाइश के बाद मेरे हाथ में इतना सुन्न रहने लगते थे, मैं स्पून नहीं पकड़ सकती थी, मैं मोबाइल में 10 मिनट बात नहीं कर सकती थी। लेकिन एलोवेरा जेल के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटा भी फोन यूज करती हूँ तो मेरे ना सुन रहते हैं हाथ, और मुझे नींद अगर कम भी है तो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। एक तो ये एक है पॉइंट मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज जो मैंने अपने अंदर फील की। और दूसरा ये कि आप जब अपने लेवल्स को अप करने के लिए सोच लेते हैं ना, कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मंथ्स में 2 से 3 मंथ्स में मैंने सुपरवाइजर हिट किया, और नवंबर मैंने ज्वाइन किया और जनवरी में मेरा सुपरवाइजर हिट हुआ। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद यहाँ तक मैं काफी, मेरे लिए मैं आगे कैसे चलूं, क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग और एक्साइटमेंट आती है कि आगे भी जाना, जब मैं ये कर सकती हूँ मैं इससे भी आगे जा सकती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत माशाल्लाह मेरे अंदर उस चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि नसीम जब आप पहला लेवल कर सकती हो तो आप नेक्स्ट लेवल भी कर सकती हो, उसमें क्या मुश्किल है। वही है ना कि काम तो वही करना है, लेकिन जाहिर सी बात है एक टारगेट होता है, आपको उस मंथ्स में आपको कवर करना होता है। तो उसके लिए आप अपने आप थोड़ी सेक्रीफाइसेस तो होते हैं, लेकिन फैमिली के हवाले से भी कि ये भी करना है, ये भी करना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है। जैसे कि माशाल्लाह महफिज इस्लाम ने बताया कि तो मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ तो मेरी माशाल्लाह मेहमान नवाजी बहुत है, मुझे सबसे मिलना भी होता है। फिर हर चीज को मैनेज करते हुए बाहर भी जाना, मेहमानों को भी देखना, घर भी देखना, और माशाल्लाह इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, हम लोग उस पर इतने बिजी होते हैं। तो उन सारी चीजों को रखते हुए अगर मैंने ये चीजों को मैनेज किया तो मैं समझती हूँ कोई भी कर सकता है। कोई भी एक नॉर्मल हाउस वाइफ जो घर में रहे, अपने बच्चों को और घर को देख रही है, उसकी कोई ऐसी नहीं मसरूफियात, तो वो तो बहुत इजीली कर सकती है। अगर आप समझते हैं कि ये मुश्किल है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को लगा दो, आप अपना बेस्ट लगा दो, अपना 100% लगा दो। आप अपनी रातों को भी देखिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद भी छोड़ना पड़ेगी, आराम भी छोड़ना पड़ेगा। बाज़ औक़ात मुझे अपना जाना आना भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अगर लेवल करना है तो मुझे इस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी